پاکستانی فلم انڈسٹری کی کامیاب مزاحیہ جوڑی رنگیلا اور منور ظریف۔ 1956 میں انور کمال پاشا کی چند ماہی میں مختصر سے کردار میں متعارف ہونے والے فنکار رنگیلا نے مزاح کے شعبے میں ہنگامہ خیزی پیدا کی۔ انہوں نے پچھلے مزاحیہ فنکاروں کے برعکس جسمانی حرکات و سکنات کا استعمال کیا اور بھرپور ایکشن کامیڈی کا ٹرینڈ متعارف کروایا، جبکہ 1961 میں افتخار کی ڈنڈیاں کے توسط سے منور ظریف کی آمد ہوئی۔ گو کہ یہ بھی ایکشن کامیڈی کا انداز لے کر آئے، لیکن ان کا سارا زور جملے کی ٹائمنگ سے ادائیگی پر تھا، اور یہی چیز ان کی کامیڈی کا خاصہ بنی۔ 1964 کی ریلیز شباب کیرانوی کی نیلم میں یہ دونوں کامیڈین یعنی رنگیلا اور منور ظریف پہلی بار یکجا ہوئے۔ پھر شباب کیرانوی کے فرزند ظفر شباب کی 1968 میں فلم سنگ دل میں پہلی بار یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آئے۔ اسکرین پر کامیڈی کرتے وقت یہ دونوں فنکار ایک دوسرے کے حریف نظر آتے، لیکن عملی زندگی میں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رنگیلا نے بطور ڈائریکٹر اپنی پہلی فلم دیا اور طوفان کا آغاز کیا تو ایک بھرپور کامیڈی ٹریک کے لیے، جو کہ پوری فلم میں کہانی کے متوازی چلتا ہے، رنگیلا نے اپنے کامیڈین دوستوں منور ظریف اور خلیفہ نذیر کو اس اہم ٹریک کا حصہ بنایا۔ دیا اور طوفان کی ملک گیر کامیابی میں جہاں بہترین کہانی، عمدہ موسیقی، نغمہ اور اعجاز کی عمدہ کردار نگاری کا حصہ تھا، وہیں ان تین دوستوں رنگیلا، منور ظریف اور خلیفہ نذیر کی منفرد طرز کی شاندار کامیڈی نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1970 میں رنگیلا نے جب اپنی دوسری فلم رنگیلا کا آغاز کیا تو اس میں بھی اپنے یار منور ظریف کو شامل رکھا۔ پھر 1971 کی دل اور دنیا میں بھی منور ظریف شامل تھے۔ 1972 کی ریلیز میری زندگی ہے نغمہ، جسے مصنف و نغمہ نگار شیون رضوی نے ڈائریکٹ کیا تھا، انہوں نے ایک انوکھا رسک لیا کہ اس وقت کی ابھرتی ہوئی حسین و جمیل فنکارہ سنگیتا کے مقابل فرسٹ ہیرو کے طور پر رنگیلا کو پیش کرنے کا جرأت مندانہ اقدام کیا۔ یوں رنگیلا ایک ساتھی کامیڈین سے کامیڈی ہیرو بن گئے۔ میری زندگی ہے نغمہ باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تو رنگیلا نے خود بھی تھوڑی سی جرأت دکھائی اور اپنی ڈائریکشن میں بننے والی پہلی پنجابی فلم دو رنگیلے میں وہ آسیہ کے فرسٹ ہیرو بن گئے۔ 1973 میں شباب کیرانوی نے منور ظریف کو پہلی بار اردو فلم پردے میں رہنے دو میں رنگیلا کے ساتھ سائیڈ ہیرو کے روپ میں پیش کیا۔ لیجیے ڈیڈی، وہ رئیس زادہ صاحب بھی آ گئے۔ خوش آمدید۔ یہ ہمارے ڈیڈی ہیں، اور ڈیڈی آپ ہیں نواب زادہ یوسف علی خان۔ ہیلو انکل، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ تھینک یو، تھینک یو۔ کنٹرول، ٹوٹل کنٹرول۔ 1973 میں اداکار کوی خان نے اپنی ذاتی پروڈکشن میں بے ایمان میں آسیہ کو ڈبل رول ہیروئن بنا دیا۔ ایک کے ہیرو خود بن گئے اور دوسرے کا رنگیلا کو ہیرو بنا دیا۔ بے ایمان نے بہت بڑی فلم انمول کے مقابل ریلیز کے باوجود شائقین کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ 1974 میں نظر شباب نے رنگیلا اور منور ظریف کے ٹائٹل سے ایک دلچسپ کامیڈی فلم بنائی، جس میں سائقہ رنگیلا کی اور شائستہ قیصر منور ظریف کی ہیروئن تھیں۔ رنگیلا اور منور ظریف کی عمدہ کامیڈی اور دیگر خوبیوں کے سبب یہ فلم
کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور کامیڈی ہیروز پر مشتمل فلموں کے ٹرینڈ کو بھرپور فروغ دیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رنگیلا اور منور ظریف برِ صغیر پاک و ہند اور شاید دنیا کے واحد اداکار ہیں جن کے نام ہی فلم کا ٹائٹل بن گیا۔ شیون رضوی نے 1974 میں میوزیکل فلم بات پہنچی تیری جوانی تک بنائی، جس میں رنگیلا ایک شاعر شاہد آفاق، منور ظریف ایک کتب فروش کے روپ میں نظر آئے۔ کوی خان نے منجی کتھے ڈاواں کے لیے خود کو سائکا کے مقابل اور رنگیلا کو سنگیتا کے ہیرو کے طور پر چنا، جبکہ منور ظریف کو بوڑھے کے یادگار رول میں منتخب کیا گیا، گو کہ رنگیلا اور دیگر فنکاروں نے اچھا کام کیا۔ 1974 کی ریلیز ظفر شباب کی سچا جھوٹا میں دونوں کامیڈین بطور ہیروز پھر یکجا ہوئے، لیکن فلم فلاپ رہی۔ ایس ٹی زیدی نے بے ایمان کے بعد ایماندار میں ایک بار پھر ان دونوں سپر کامیڈینز کو یکجا کیا، لیکن اس میں رنگیلا کا کردار ہلکے پھلکے مزاح سے زیادہ سنجیدہ نوعیت کا حامل تھا، جبکہ منور ظریف روایتی کامیڈین تھے۔ تاہم یہ فلم کردار نگاری کے اعتبار سے رنگیلا سے منسوب ہوئی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیڈی کے مناظر میں رنگیلا اور منور ظریف پاکستانی سینما کی ہیرو شپ میں پہلی کامیڈی جوڑی تھی جس نے اپنے اپنے طرز اداکاری سے شائقین کو طویل عرصے تک محظوظ کیا۔ Manna Trunk. Yes, good name. My name Taranga. It's great ticket. میں کہ تو اتنے لڑنا ہے کہ مسورے کا علاج کرنا ہے؟ اور 3 قتل، 4 صدی زخمی تے 5 پٹیاں قداد ہے۔ کس خبر دی خبر ہے؟ خبر نہیں، اے میری حقیقی واردات ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ اور تلنگے باندراں دے سیکٹری پستول دی دھمکی دینا، دلیل آدمی ہے پستول کسی چھلے دے بال سے ہاتھ سے اور تیرے 3 بدماش مار کے رکھ دے گا۔ مجھے تو کچھ بات نہیں۔